بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت ہے کہ تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے کے متعلق پوچھا جو میت پر قبر میں پہلے داخل ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام، داخل ہوتا ہے قبر میں میت پر فرشتہ منکر نکیر کے داخل ہونے سے پہلے کہ چہرہ اس کا سورج کی مانند درخشاں ہوتا ہے اور نام اس کا رومان ہے، اور میت کو بٹھا دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے، لکھ جو تو نے اچھے اور برے عمل کیے۔ پس بندہ فرشتے سے کہتا ہے، کس چیز سے لکھوں؟ میری قلم اور دوات اور سیاہی کہاں ہے؟ تو فرشتہ اسے کہتا ہے، تیری قلم تیری انگلی ہے، اور تیری دوات تیرا منہ ہے، تیری سیاہی تیرا لعاب ہے۔ پھر بندہ اس سے کہتا ہے، میں کس چیز پر لکھوں؟ میرے پاس کاغذ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ فرشتہ اس کے کفن سے ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ رہا تیرا کاغذ، تو اس پر لکھ جو تو نے دنیا میں عمل کیے، نیک اور برے۔ پس وہ لکھتا ہے جو اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے۔ تو جب وہ برے عمل لکھنے پر پہنچتا ہے تو فرشتے سے شرماتا ہے۔ پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے، اے خاطی، کیا تو نے اپنے خالق سے شرم نہ کی جب تو نے دنیا میں یہ برے کام کیے؟ تو اب تو مجھ سے شرماتا ہے۔ پس فرشتہ گرز اٹھاتا ہے تاکہ اسے مارے، تو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے گرز ہٹا، لو میں اب لکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے تمام اچھے اور برے اعمال لکھتا ہے۔ پس فرشتہ اسے حکم دیتا ہے کہ لکھے۔ کاغذ کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دو، تو وہ لپیٹ کر کہتا ہے، کس چیز سے مہر لگاؤ؟ حالانکہ میرے پاس مہر نہیں۔ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اپنے ناخن کے ساتھ اس پر مہر لگا، تو وہ اپنے ناخن سے اس پر مہر لگاتا ہے، تو فرشتہ قیامت تک اس کی گردن سے لٹکا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے۔ عاصی جب روز قیامت اپنے اعمال نامہ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کا حکم دے گا تو وہ نیکیاں پڑھ کر سنائے گا۔ جب بدیوں تک پہنچے گا تو خاموش ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ سے شرماتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے مجھ سے دنیا میں کیوں نہ شرم کی؟ اب تو مجھ سے شرماتا ہے۔ تو بندہ شرمندہ ہوگا، مگر اس وقت ندامت اسے فائدہ نہ دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا، اسے پکڑو اور توق ڈال کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور زندہ رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔